السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حصول برکت کے لیے اور صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رفیقان گرامی، کوئی لمبی چوڑی گفتگو کے لیے نہیں حاضر ہوا، بس میں حالات کے پیش نظر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ سب کو معلوم ہے، صرف ایک شہر نہیں، صرف ایک ملک نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں میں ایک وائرس جس کو کورونا کہتے ہیں، یہ اس کی دہشت پھیلا دی گئی ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ وائرس ایسا ہے ویسا ہے، جس کو لگ جائے 7 دن یا 14 دن میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہوتی ہے دنیا میں، لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے، اور عقیدہ کیا حقیقت یہی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر ایک کو بیماری ہوئی تو یہ نہیں کہ اس کے ساتھ میں بیٹھنے والے کو ہوئی، پھر وہ اس کے ساتھ بیٹھا تو تیسرے کو ہوئی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو پوچھا جائے اس سے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس سے اس کو ہوئی اور اس سے تیسرے کو ہوئی، اس سے پوچھا جائے پہلے والے کو کہاں سے ہوئی تھی، پہلے والے کو کہاں سے ہوئی تھی؟ تو جیسے پہلے والے کو اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، ویسے ہی دوسرے والے کو، پھر تیسرے والے کو اللہ کی طرف ہی سے ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر فرما دیا ہے، جب وہ اس کی موت کا وقت آ جائے گا، تو چاہے وہ کورونا کا بہانہ ہو، چاہے ہارٹ اٹیک کا بہانہ ہو، چاہے ایکسیڈنٹ کا بہانہ ہو، اس کو موت آنی ہے۔ ایک لمحہ بھی آگے نہیں، ایک لمحہ پیچھے نہیں، کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ دیری ہوتی ہے، نہ ایک لمحہ موت پہلے آتی ہے۔ تو ہمیں کیا اس سے مطلب؟ اب ہمیں مطلب ہے، ہمیں اس بات کا علم ہو گیا کہ مرنا ہے، اس کا وقت مقرر ہے، لیکن ایک اس سے بڑی ذمہ داری کہ کورونا وائرس سے ڈرایا جا رہا ہے، بیماریوں سے ہم مر سکتے ہیں، الجھ سکتے ہیں، ہمارے حالات پیچیدہ ہو سکتے ہیں، لیکن آج کل دور میں اس سے خطرناک وائرس عام ہوئے چلے جا رہے ہیں، جس سے ہم لوگ ناواقف ہیں، جس سے ہماری دنیا بھی تباہ ہو سکتی ہے اور آخرت بھی ٹھکانے لگ جائے، ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس وائرس کو ہم کہتے ہیں وہابی وائرس، دیوبندی وائرس، اور شیعہ نما لوگ پیدا ہونے لگے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو وائرس ایسے دنیا میں پھیلے ہیں، اس سے موت آئے گی، ارے آنی ہی ہے، اس کا تو وقت مقرر ہے، لیکن جن وائرس سے ہماری نسل ہلاک ہونے والی ہے، جس وائرس سے ہمارے بچے ناکارہ بنائے جائیں گے، جس وائرس سے ہماری ایمانی عشق و محبت کو لوٹ لیا جائے گا اور ہمیں بھکاری اور نکما بنا دیا جائے گا، جہنمی بنا دیا جائے گا، ہمارا علم ہمارا ایمان وہ لوگ مجروح کر دیتے ہیں، تو یہ ایسے وائرس سے ہمارا بچنا فرض ہے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا فرض ہے۔ ذرا سوچے، آج ہم لوگ کسی چیز کا تجزیہ کرتے ہیں یا تقابلی اس کا جائزہ لیتے ہیں،
تو اتنا ہی سوچتے ہیں دنیا میں جی رہے ہیں، سب کو ایک ساتھ مل کے جینا چاہیے، ہمارا تعلق بن گیا ہے، ایسے کیسے ہم رشتہ داروں کو چھوڑ دے، وہ تو وہابی ہے وہ اس کے راستے پر ہے، وہ دیوبندی ہے وہ اس کے راستے پر ہے، یہ ہمارا کہنا ہو گیا۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس سے میرا رسول تمہیں جو دے دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں حدیثیں ایسی نہیں ہیں کہ بد مذہبوں سے بچنے کے لیے فرمایا، ایسے بد مذہب جو ہمارے ایمان کو خراب کرتے ہیں، اور اس پر مضبوطی سے کیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیسے مضبوطی سے وہ دامن تھام لیا کہ جو رسول پاک کا ہے تو چاہے کتنا ہی گہرا دشمن ہے وہ ہمارا اپنا ہے، لیکن اگر رسول پاک کی بارگاہ میں اگر ادنا سی گستاخی کرنے والا ہے، چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اسے اپنے دل سے نکال دیا۔ یہ صحابہ نے سبق نہ دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا اپنے بیٹے عبد الرحمن کو سبق نہ دیا؟ یہ ان کو سبق نہ تھا، بلکہ ہم جیسوں کے لیے یہ مثالیں قائم کر دی گئی کہ آنے والی نسلیں، آنے والے لوگ، آنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے دیوبندی کو بھی چاہیں گے اور سنی ہونے کا دم بھی بھریں گے۔ اس میں ہمیں امتیاز کرنا ہوگا، اس میں ہمیں فرق کرنا ہوگا۔ صحابہ کرام پر جب کوئی حکم آتا تو کیسی بجاوری کرتے۔ مسلم شریف کی کتاب الاشربہ میں یہ حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک ہی سے کئی روایتیں وہاں موجود ہے کہ جب اعلان ہوا مدینے کی گلیوں میں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں غالباً حضرت ابو طلحہ کے گھر موجود تھا اور بہت سے احباب بھی وہاں موجود تھے۔ اس وقت تک ابھی شراب حرام نہ ہوئی تھی، ابھی شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل نہ ہوا تھا، سب وہاں پر موجود تھے اور میں خود بھر بھر کے سب کو شراب پلاتا تھا۔ لوگ شراب پیے جا رہے تھے کہ اتنے میں گلی میں آواز دینے والا ایک منادی آتا ہے، اس نے ندا دی کہ اللہ و رسول کا حکم آ گیا ہے، شراب کو حرام قرار دیا ہے، شراب حرام ہو گئی ہے، خمر کو حرام قرار دیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا انس ذرا جا کے دیکھو تو کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، مجھے کم سنائی دیتا ہے۔ جو جب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں باہر آیا تو وہ یہی کہہ رہا تھا جب شراب حرام ہو گئی ہے، اندر آ کے خبر دی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا تھا جس نے گلی گلی میں اعلان کر دیا ہے کہ شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ اب صحابہ کرام وہاں بے چین و بے قرار، اب یہ نہیں ہے کہ چلو ابھی تو حرام ہوئی ہے جا کے رسول پاک سے پوچھ لیں، یہ نہیں ہے کہ جا کے ابھی اس کی تفتیش کر لے۔ فوراً وہاں پر یہ حالات ہوئے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ڈھیلا اٹھا کے شراب کی مٹکی میں ایسے مارا کہ شراب نہروں کی طرح بہنے لگی، مٹکیاں پھوڑنے لگے لوگ، اور کسی صحابہ کے منہ میں تھا شراب، منہ میں تھی، اور انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے وہاں سے نکال دیا۔ اب نیچے نہیں اتارا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام ہو چکی ہے اور حلق کے نیچے اتر جائے، ہم حرام کا لقمہ، حرام کا قطرہ پینے والے ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ یہاں تک آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے سنا تو انہوں نے اپنی دو انگلیاں اپنے حلق میں ڈال ڈال کے پلٹی سی متلی بنائی، اور جس سے ان کو الٹی ہوئی اور جتنی شراب پی تھی وہ نکل گئی۔ وہ کہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حکم پہلے نازل ہو گیا ہو، ہم تک پہنچتے پہنچتے دیری ہوئی ہو تو ایسا نہ ہو کہ ہم حرام پینے والے ہو جائے۔ اتنے مضبوطی سے انہوں نے عمل کیا کہ فوری طور پر عمل کیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت مدینے کی گلیوں کو دیکھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آسمان سے شراب کی بارش ہوئی ہو اور گلیوں میں شراب بہ رہی تھی۔
یہ مسلمانوں کا جذبہ تھا، یہ ہمارے صحابہ کرام تھے کہ رسول پاک کا صرف فرمان آ جائے، رب قدیر کا اعلان آ جائے، بس آرڈر آ گیا ہے، اس پر سختی سے وہ قائم ہو جاتے تھے۔ اور شراب سب نے چھوڑ دی، یہاں تک کہ ایسی بہائی جن جن کے گھروں میں بھری ہوئی تھی سب نے بہانا شروع کر دیا۔ تو مدینے کی جس گلی میں نکلو شراب ہی شراب نظر آوے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس ایمان کو دیکھے تو کیسے تھے جب ایمان ایسا تھا 313 بھاری تھے، جب ایمان ایسا تھا جنگ خندق میں مشرکوں کو گھٹنا ٹکوا کر کے وہاں اپنی فتح و نصرت کا اعلان کیا۔ جب مسلمان ایسا ہوتا ہے تو اس کے حالات اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں، اور جب آج کے حالات دیکھے جائے مسلمان کہلانے کو کہلا رہا ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے اور سر پہ ٹوپی بھی ہے اور تسبیح بھی ہلا رہا ہے، لیکن کہتا ہے رسول پاک کو علم غیب نہیں ہے، لیکن کہتا ہے جو مر گیا وہ مر کے مٹی میں مل گیا معاذ اللہ۔ اس طریقے سے کہتا ہے کہ آستانوں پر نہیں جانا چاہیے۔ یہ تو ویسے ہی ہوا جیسے لوگ مندروں میں جا کے پوچھتے ہیں، تم لوگ جا کے معاذ اللہ تم لوگ اس پر جا کے قبروں پر پوچھتے ہو، استغفر اللہ، ہم قبروں کو پوچھتے نہیں ہیں بلکہ قبر والے کے وسیلے سے رب قدیر کی بارگاہ میں مانگتے ہیں اور ان کے صدقے میں اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو آپ سوچے ذرا کہ ہمارے درمیان اگر ایسے بناوٹی مسلمان آوے، ایسے مصنوعی مسلمان آوے، ایسے دھوکہ دھڑی والے مسلمان آوے، ایسے جعلی دار مسلمان آوے، ایسے فرار مسلمان آوے، ایسے کذاب آوے، تو وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی شکل و صورت میں شیطان ہے اور تمہیں وہ بہکانے کے لیے آیا ہے، رسول پاک کی راہ سے دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ ذرا سوچے میرے دوستو، کلمہ پڑھنے کا وہ بھی دعویٰ کرتا ہے، آج ایسے ایسے حالات ہو گئے ہیں، ہم محبت کے لیے کہتے ہیں، مولانا حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ دیکھیے لوگ NRC اور CA داخل کر رہے ہیں، وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہابی ہے، وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ شیعہ ہے، وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سنی ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، ارے دیوانے تجھے اتنی فکر ہو گئی، وہ نہیں دیکھتا ہے، میرا رب قدیر تو دیکھ رہا ہے، رسول پاک تو دیکھ رہے ہیں کہ وہابی کون ہے، میرا گستاخ کون ہے، میرا عاشق کون ہے۔ رسول پاک وہی سے فیصلہ فرماتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی کون ہے، امام احمد رضا کون ہے، اعلیٰ حضرت کون ہے، میرے رسول پاک۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک بزرگ ہندوستان کی طرف آ رہے تھے، انہوں نے جب اپنے ہاں ایک خواب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور انہوں نے خواب میں دیکھا اور معلوم ہو رہا تھا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ معلوم ہو رہا ہے آپ کسی کا انتظار فرما رہے ہیں، کیا معاملہ ہے، کوئی آپ بتاویں کس کا انتظار فرما رہے ہیں۔ میرے رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں احمد رضا ہندی کا انتظار کر رہا ہوں، امام احمد رضا کا انتظار کر رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ بزرگ کی آنکھ کھلی بولے احمد رضا ہندی ہے کون؟ اب ہندوستان کا سفر انہوں نے طے کیا، ہندوستان آئے اور تلاشتے ہندوستان میں بریلی تک پہنچ گئے۔ جب بریلی پہنچے ہیں، بریلی شریف جب تشریف لائے، لوگوں سے پوچھا مولانا احمد رضا سے ملاقات کرنی ہے، مولانا احمد رضا کا مکان کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا آپ کہاں سے آ رہے ہیں، آپ نے آنے میں دیر کر دی ہے۔ بولے کیا ہوا؟ بولے ان کا تو فلاں دن انتقال ہو گیا ہے۔ اب اس بزرگ نے جیسے ہی سنا اس وقت کو ملایا جو وقت ان کے خواب کا تھا اور اعلیٰ حضرت کے وصال کے وقت کو ملایا، تب سمجھ میں آ گیا کہ اعلیٰ حضرت کا وقت وصال کا جو تھا وہ ان کے خواب کا تھا کہ رسول پاک امام احمد رضا کا انتظار فرما رہے ہیں۔ سوچے تو اعلیٰ حضرت کا ایسا معیار ہے، آج لوگ چڑھتے کیوں ہیں؟ آپ ایسے جیسے مجاور، یہ جو مجاور ہے اور اعلیٰ حضرت سے چیڑتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے یہ دور کرنا چاہتے ہیں، آپ ذرا سوچیں ان کو دشمنی کیا ہے۔ اجمیر معلیٰ میں سرکار غریب نواز آرام فرما ہے، اگر ایک اپنی نگاہ عنایت اٹھا دے تو ہندوستان کی حکومتوں کے تختے پلٹ جائیں۔ یہ امیر غریب نواز ہے۔ کیا سرکار غریب نواز ہندوستان میں آئے، ان کا کوئی امر، ان کا کوئی فعل، ان کا
کوئی کام رسول پاک کی سنت کے خلاف رہا ہوگا؟ کبھی نہیں رہا ہوگا۔ کیا ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں منہمک ہوتا ہے، غرق ہوا کرتا ہے، تبھی اسے ولایت ملا کرتی ہے۔ جو سرکار غریب نواز کے آستانے پر چند ایسے لوگ بھی ہو گئے ہیں جو اعلیٰ حضرت کو گالی گلوچ کرتے ہیں اور لوگوں کو اعلیٰ حضرت سے دور کرتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس چیز کی دشمنی ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت نے ان کی زمینیں چھین لی ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت نے ان کے اوپر کوئی غلط فتویٰ لگایا ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت نے ان کے وہ جو ڈیک میں سے اعلیٰ حضرت نے پیسہ نکالا ہے؟ نہیں، اعلیٰ حضرت نے ایسا نہیں کیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو شریعت کے مطابق فتویٰ تھا مسئلہ ظاہر کیا۔ اب ان کو پیٹ میں دکھنے لگا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا عورتوں کا مزارات پر جانا ناجائز ہے، تو اب ان کو تکلیف ہونے لگی کیونکہ انہی عورتوں سے ان کا کام چلتا ہے۔ ذرا سوچے تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب ان کے سامنے عورت، جس اسلام نے عورت کو ایسی غیر محرم کو چھونا حرام قرار دیا ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لاڈلے غریب نواز کے سامنے وہ فاسق مجاور جب پکڑ کر کے اس عورتوں کو اس چادر میں ڈالتے ہوں گے تو خواجہ غریب نواز کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ذرا سوچے تو صحیح، جو اسلام غریب نواز نے ہمیں دیا، کیا عورتوں کو پکڑ پکڑ کے لانے والا اسلام دیا تھا؟ کیا عورتوں کو کہاں کہاں بیٹھانے کا اسلام لا کر دیا تھا؟ کیا غریب نواز نے ہمیں ایسے شیعہ نما مجاوروں کا اسلام دیا تھا؟ نہیں، بلکہ جو اسلام لائے تھے وہ ابو بکر والا اسلام دیا تھا، عمر فاروق والا اسلام دیا تھا، علی مرتضیٰ والا اسلام دیا تھا، عثمان غنی والا اسلام دیا تھا۔ تو ہم بھی ان کے سچے غلام ہیں، وہی اسلام کو باقی رکھیں گے، ایسے لوگوں کو دور کر دیں گے۔ ذرا سوچے میرے دوستو، اس لیے اس دور میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم دوسرے مذہب والوں کی طرح نہیں ہیں۔ جیسے ایمان لے آئے تو اب ہمارا امتحان ہوگا، اب ہماری آزمائش ہوگی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفترون۔ کیا یہ لوگ اس گمان میں ہیں کہ یہ ایمان لے آئے تو انہیں ایسا ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کافروں کے بارے میں تو ہے کہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ کافر فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو بھلاتے ہیں تو ہم ان کے لیے اچھائی بھلائی کے دروازے، ان کے لیے کچھ دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ مشرک اور کافر آیتیں بھول رہے ہیں، اسلام کو بھول رہے ہیں۔ ایمان لایا اس کے بارے میں فرماتا ہے رب قدیر کہ ہم کیا یہ اس گمان میں ہیں کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں، یہ آزمائے جائیں گے۔ تو اب ہم غریب ہیں، اب ہم دیکھیں ہم کو ہمارے یہاں پریشانیاں زیادہ آتی ہے، کبھی ہمیں حکومت کی طرف سے پریشان کیا جا رہا ہے، کبھی ہمیں اور کسی نام پر پریشان کیا جا رہا ہے، تو ہم برداشت کریں گے کہ یہ ہمارے لیے آزمائش اللہ کی طرف سے ہے۔ جب تک رب قدیر نہ چاہے گا ہم ہندوستان کی ایک بتا زمین نہیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ مسلمان بن جائے، ہم لوگوں کو آزمایا جائے گا۔ ہم کسی کی امیری کو نہ دیکھیں، ان لوگوں کو دیکھیے کہ حکومت کے چیلے چپاٹے انگریز تھے تو ان کے ملا ان کی غلامی کرتے تھے، اب مودیا بیٹھا ہے تو اس کا برتھ ڈے آج بھی یہ لوگ منا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ کتنے نوٹنکی اور کتنے مصنوعی لوگ ہیں کہ جس کو جیسا پایا اس کے سامنے جھک جانے والے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، ہم رب قدیر کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور اس کے سچے غلاموں کی بارگاہ میں مدد کے لیے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنی غریبی کو نہ دیکھیں، اپنی کمزوریوں کو نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سچے مسلمان ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور جو ان سے ادنا ان کی شان میں ادنا سی گستاخی کرے اس سے اپنے سے دور کر دیا کرو، چاہے پھر وہ اپنا کتنا بھی قریبی ہو۔ اور جب ایسا عشق ہو جائے گا تو ہم یہی پڑھتے جائیں گے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی
چراغ لے کے چلے. اور جب یہ محبت اور یہ عشق مصطفیٰ کا چراغ، ایسا چراغ یہ نہیں ہے کہ محبت کا دعویٰ بھی کرے وہابیوں سے ہاتھ بھی ملائے، محبت کا دعویٰ بھی کرے اور ان کی گستاخی کرنے والے کے یہاں اپنی شادی کا کارڈ پہلے پہنچ جائے. ارے آپ آئیے گا، ارے آپ نہیں آئیں، آپ تو ہماری محفل کی رونق. کس چیز پہ آپ بول رہے ہیں؟ اس کی رئیسی پر، اس کی امیری پر ہم بول رہے ہیں. ارے ان کے وہ تو وہابڑے ہیں، ان کے پاس کوئی امیر نواز نہیں ہے، ہم غریبوں کے پاس غریب نواز ہے. کو کیا کاٹ دے، بلکہ اگر دیکھ لیا ہماری شادی میں ہاتھ پکڑ کے کہیں گے جب تو رسول پاک کا نہیں تو ہمارا نہیں، نکل ہماری شادی سے باہر. ایسا جذبہ ہونا چاہیے. جب یہ جذبہ لے کر جائیں گے، جب قبر میں پہنچیں گے، مشکات المصابیح کی مختلف حدیث مبارکہ ہے کہ جب ہمیں قبر میں ڈالا جائے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جائے گی. اور سب وہاں پر فرشتے جب پوچھیں گے تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دم بھی بھرتا اور وہابڑوں دیابنوں کے پیچھے بھی جاتا، ان کی بھی بڑی عزت و تعظیم کرتا، اور ادھر صرف کہتا ہاں میں سنی ہوں. ایسوں کے لیے ہوگا کہ دیکھ کر بھی نہیں کہہ پائے گا، کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں، سنتا تھا ان کے بارے میں لیکن میں نے پہچانا نہیں. لیکن جب ایک سنی کو پوچھا جائے گا، اس کو قبر میں لیٹایا جائے گا، کہیں گے بتاؤ یہ کون ہے، تو عرض کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے وہ تو رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں تک آیا ہے کہ کہنے والے کچھ مومن ایسے بھی ہوں گے، ارے ہم سے پوچھتے ہو کہ وہ کون ہے؟ ارے دنیا میں نہ دیکھا تھا تو مسلمان ہو گئے تھے، اب تو دیکھ رہے ہیں، اب ہم سے پوچھ رہے ہو کہ وہ کون ہے. اور جب رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت لے کر قبر میں جائیں گے تو ہم یہی اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی کہتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. تو ایسے محبت کرنے والے بنے. کبھی وہابی دیابنا سے میرے دوستو سمجھوتا مت کرو. آج آپ سمجھوتا کریں گے، کل آپ کی نسلیں ان کے پیچھے چلتی ہوگی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ باپ کا حق ہوتا ہے کہ خود بھی بچے اور بچوں کو بھی بچاوے، اپنے رشتہ داروں کو بچاوے. اگر کہیں شادی لگ رہی ہے، ہم کہیں میرے دوست ایسی غلطی مت کر، تمہاری بیٹی جہاں بیاہ کرنے جا رہے ہو وہ لوگ دیوبندی ہے، ان کے گھروں میں ارے وہ سنی ہے، وہ کہاں دیوبندی، اس کا بڑا بھائی دیوبندی. تو ہم کہیں تو اس کا بڑا بھائی دیوبندی ہے، کیا اس کے بھائی کو چھوڑ دے گا؟ کیا وہ اس کی مانے گا یا تمہاری مانے گا؟ تو ضرور کہیں گے کہ وہ اس کے بھائی کی مانے گا. تو ایسوں کے یہاں شادی بیاہ مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑے بناتا ہے. اللہ ہماری بچوں کی، ہمارے بچوں کے رشتے عطا فرمانے والا ہے. خود ارشاد فرماتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اس نے تو دو جوڑے بنا ہی دیے ہیں، اس نے تو جوڑا بنا ہی دیا ہے، کہ ہمیں کس چیز کی فکر ہے؟ اس لیے میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے کو، آپ کو بھی بچاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بھی بچاؤ. کہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، بس اتنا جانتے ہیں کہ یہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں کرتے ہیں، منہ سے تو بولتے ہیں لیکن یہ وہابی دیوبندی ہے، یہ نیچری ہے، یہ چکرالوی ہے، یہ جبریہ ہے، یہ قدریہ ہے، یہ اسماعیلیہ ہے، یہ تبرائی ہے، یہ تفضیلیہ ہے، یہ وہابی ہے، یہ غیر مقلد ہے، یہ سب ہے. لیکن سنی سے عقیدہ نہیں ہے، یہ امام احمد رضا والا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کی تعلیمات پر چلے اور اعلیٰ حضرت سے سچی محبت کرے کہ یہ ہمیں کام آئے گی. کہ انہوں نے ہمیں نصیحت فرما دی، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور ہمیں یہ بہکانے اس نام پر آتے ہیں کہ آؤ آپ کو اللہ و رسول کی بات سکھائے، آؤ آپ کو مسجد میں نماز سکھائے. تو ہمارے کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ پوری زندگی ہماری گناہوں میں گزر گئی، اب ہمارے بیٹے کو نیک بنا رہے ہیں، لے جاؤ. یہ دھوکہ مت کھانا میرے دوستو. کیوں آپ نے گناہوں میں زندگی گزاری؟ خود نماز پڑھو، اپنے بچوں کو لاؤ اور اپنے امام سے کہو کہ اس کو کچھ یہ سکھائیے. اپنے امام سے پوچھو ایسے لوگ ہیں رشتہ کیا جائے یا نہ کیا جائے. اپنے علماء سے پوچھو، اپنے بڑے بزرگوں سے پوچھو، ان سے ہم کیوں سیکھنے کے لیے جائے؟ نہیں میرے دوستو، اگر سیکھنے کے لیے گیا
نام سیکھنے کا تھا، بجائے سیکھنے کے وہ بہت کچھ بگڑ کر آ جائے گا۔ اس لیے ہمیں ان سے بچنا ہے، اپنی نسلوں کو بھی بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے پیارے غلاموں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔